اللہ کی رحمت جو بنیاد ہے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کی، اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت کا مہینہ ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ گناہ کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو۔ ہم رات اور دن گناہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اس کا غصہ جو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر رحمت کا پردہ بھاری نہ ہو جائے اور اس کا غصہ مستقل رہے تو مغفرت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہ اس کی بہت بڑی عنایت ہے کہ ہمارے گناہوں پر باوجود کہ اس کو غصہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رحمت اور مغفرت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ رمضان کے یہ مہینے، یہ دن اور یہ راتیں اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب دن ہیں، بڑی عجیب و غریب راتیں ہیں۔ بندے کا عمل اللہ کی اسی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، صرف اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کے غضب کی آگ بھڑک رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ راتوں کو جاگتا ہے، اللہ سے بھیک مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہمارے گناہوں پر جو اس کے غضب اور غصے کی آگ بھڑک رہی ہے وہ کسی طرح بجھ جائے اور اس کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہو جائے۔ اور انسان جو مومن ہے وہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ کا کرم، اس کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہوتی ہے اور وہ مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالی ان گنت اپنے بندوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے تھے اور جہنم کے مستحق بن چکے تھے، رمضان کی ہر رات میں بے شمار ان گنت بندوں کو جہنم سے
نکال کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور ہمارا یہ سب کام ہر مومن کا کہ دن کو روزہ رکھنا، راتوں کو زندہ کرنا، جاگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، یہ تمام چیزیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شمار کر لیجئے جن کو آپ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا استحقاق عطا فرمائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے دراصل دن کے روزے ہوتے ہیں اور رات کی نماز اور دعا ہوتی ہے، تاکہ ہمیں بھی وہ خوش نصیبی مل جائے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمیں آپ کی ناراضگی کا شکار بننا پڑا تھا، آج ان رحمت کے دن اور راتوں میں آپ اس سے نکال کر ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دیں۔ اس کام کے لیے جہاں روزے ہیں، راتوں کو جاگنا ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ انسان مومن کا کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور خاص طور پر رمضان میں کرتا ہے، وہ رمضان کی رحمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عنایت ہر عمل صالح کے لیے منتظر رہتی ہے، اور جب بندہ خدا کے خوف سے بچنے کے لیے، اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے۔ ہر آدمی کو رمضان کے ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح، نماز، روزہ، اللہ کا ذکر، قرآن کی خاص طریقے پر تلاوت۔ اگر وہ جانتا ہے تلاوت کرنا، اگر نہیں جانتا تو سب سے بہتر ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کا ورد کرے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر بتایا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ نہیں تو آسان ترین ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ساری دنیا میں اربوں کھربوں
بسنے والوں میں علاوہ مومن کے کوئی اور اس ذکر کو زبان پر نہیں لاتا۔ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور جس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ دنیا میں علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی اور کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کا دار و مدار اسی عقیدے کے اوپر ہے۔ جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے اس کی نجات ہوگی، بشرطے کہ وہ اسی عقیدے پر مرا ہے، اور جس کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، جس کے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہے اسے دنیا کا کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے ان دنوں میں، راتوں میں، ذکر میں بہت عجیب و غریب، رمضان کے مہینے میں جو ذکر ہے خاص، وہ تو قرآن ہے۔ قرآن کو اللہ نے رمضان ہی میں اتارا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 مہینے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے، خاص طور پر راتوں میں نمازیں پڑھتے تھے، اور لمبی لمبی رکعتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن رمضان کے اندر خصوصیت سے قرآن کا ذکر ایسا ہوتا تھا جو رمضان کے سوا دن اور رات میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا ہر عمل، ہر کام جو آپ نے کیا ہے، وہ امت کے لیے ایک روشنی اور راستہ ہے۔ آپ نے یہ کیا، امت کو یہ راستہ ملا کہ اسے بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی رحمت سے حصہ لینے کے لیے وہی عمل کرنا چاہیے جو ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، یا وہ حافظ ہے یا حافظ نہیں ہے مگر پڑھنا جانتا ہے، تو بہت زیادہ قرآن سے شغف رکھ کر قرآن کی تلاوت میں لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی لگتے تھے۔ قرآن کو ختم کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ پڑھ کر کے جتنے قرآن پڑھ سکتا ہے اتنے قرآن پڑھے، اور اسی لیے پڑھے کہ میرے گناہوں کے اوپر قرآن کی یہ تلاوت قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائے تو بھاری پڑ جائے۔ یہی مقصد ہے ہر عمل صالح کا۔ اور اگر قرآن نہیں جانتا، ایک سورت تو سورہ فاتحہ تو جانتے ہی ہیں، اس کو پڑھ لے، قل هو اللہ احد یاد ہے اسی کو پڑھے۔ ہر عمل صالح
قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی اور بھی عمل ہو، وہ مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضا کے لیے بہت عجیب اور عظیم مرتبہ دینے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں تھے، تو وہاں جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو صحابی بیمار تھے مدینہ منورہ میں، ان کا انتقال ہو گیا، اگر آپ فرمائیں تو ان کا جنازہ میں لے آؤں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ آیا تو ان کے جنازے کو اٹھا کر لانے والے فرشتے 70,000 تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ ان کا یہ مرتبہ اللہ کے یہاں کیسے بنا، یہ کیا کام کرتے تھے کہ ان کی موت ہوئی تو تم کو حکم ہوا کہ جنازہ لے کر جاؤ، اور جنازہ آیا تو فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت ان کو لے کر کے آئی، جس سے اللہ کے یہاں، فرشتوں کے یہاں ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عمل کیا تھا ان کا، جس عمل کی وجہ سے ان کو یہ تقرب اللہ کا حاصل ہوا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر وقت چلتے پھرتے، ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر سورت اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے، اور خاص طریقے پر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد، جس کے اندر قل هو اللہ احد میں اللہ کی توحید اور خاص طریقے پر صفت توحید کے اوپر ہر آیت ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ صفات کو زبان سے ادا کرنا، دل میں ان صفات کو جمانا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو آدمی اس عقیدے کو رکھتا ہے اور اس عقیدے کو بار بار اپنے دل اور زبان میں بساتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا یہ مرتبہ ہے کہ زندگی تو زندگی، موت آئے گی تو اس طرح فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر ان کی اتنی بڑی تعداد اس کو لیے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں لا رہی ہے۔ اس کے لیے ضرور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اور مغفرت ہوگی۔ اللہ کی عبادت کا ہر کام 12 مہینے رات اور دن اللہ کا ذکر
مومن کے لیے خدا کی رحمت سے قربت اور اس کے عذاب سے حفاظت کی بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا انتخاب اللہ نے رمضان کو کر کے بھیجا ہی ہے، اس لیے تاکہ اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لے، یعنی گناہوں سے بچے، چاہے جیسا گناہ ہو، چاہے صورت کا گناہ ہو کہ آدمی ظاہری طریقے پر اپنی صورت ایسی بنائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس میں داڑھی کا مڈانا، عورت کا بے پردہ رہنا، اور سیرت کا مطلب ہے کہ اپنا چال چلن ٹھیک رکھنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ جو آدمی ان دنوں کے اندر بھی خدا کی رحمت کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کی صورت بھی اسے اچھی نہیں لگتی، ان کے دشمنوں جیسی صورت بناتا ہے، خدا کی رحمت سے کہاں اس کو حصہ ملے گا؟ بجائے اس کے کہ وہ اچھا عمل کر کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا، وہ تو رات اور دن اللہ کے غصے کی آگ کو ان دنوں میں بھی بھڑکاتا ہے۔ اس لیے گناہ اگر کیے ہیں آدمی نے، کرتا ہے، تو اس گناہوں سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین چیز توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اے اللہ جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف فرما دیجئے، اب نہیں کروں گا۔ اور اس کے لیے وہ وقت جو سب سے زیادہ قبولیت کا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ، خدا جانے پھر آئندہ ملتا ہے نہیں ملتا، موت آ جاتی ہے تو پھر کون جاتا ہے، جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے موت آ گئی، اب کبھی رمضان میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ سمجھ کر، مرنے والے تو بوڑھے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنی صورت کو اللہ کے نبی جیسی صورت بنانی چاہیے، اپنی سیرت کو رسول اللہ جیسی سیرت بنانی چاہیے، یہ ڈر کر کہ کہیں یہ رمضان آخری رمضان نہ ہو اور پھر اللہ کی رحمت کا سمندر جن دن اور راتوں میں جوش میں آتا ہے پھر وہ نہ ملے۔ اس لیے ان دنوں میں ہر طرح سے اللہ کے نبی اور اس کی رسول کے احکام کے اوپر چل کر اپنے گناہوں کی بخشش اور اعمال صالحہ پر خدا کی رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر مومن پر رات اور دن کرم ہوتا ہی رہتا ہے عمل کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے خدا نے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو ہر مومن کو اس کے حصول اور طلب کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔
اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے، ہمارے اندر موت کا خوف، خشیت اور اللہ کے عذاب کا ڈر پیدا کر دے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالی ہمیں خاص طور پر رمضان کے دن اور راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔